اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کل ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 21 تک، اور اس میں ہم نے عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں مردوں کو اس چیز کا پابند کیا کہ اگر وہ چھوڑتے بھی ہیں دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کو، تو جو کچھ انہوں نے دے رکھا ہے اپنی بیوی کو وہ واپس نہ لیں، واپس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وَأَخَذْنَا لیا تم نے اخذنا کا بتائیے، ذرا مجھے وزن بتائیے۔ فعلنا کے وزن، فعلنا، ہاں یہ افعلنا کے وزن پہ ہے، باب افعال میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اخذنا ان عورتوں نے لیا، ٹھیک ہے، منکم تم سے، میثاقا غلیظا پکا وعدہ۔ اور یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ نکاح کی۔ جب نکاح کیا تھا تم نے ان عورتوں سے، تو تم ایک انسین، ایک ایسے ایگریمنٹ کے بیچ میں آ گئے تھے کہ تم نے ایک، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نکاح جو ہے بیسیکلی وہ مرد اور عورت کے بیچ میں ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں وہ ان کی حقوق اور فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حقوق اور فرائض میں پھر ہر چیز آ جاتی ہے، ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب تو عورتوں نے تم سے جو ہے وہ پختہ عہد لیا تھا، نکاح کیا تھا، تم نے ان سے نکاح کیا تھا، اور تم نے ان سے پھر افضا کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ تم ان سے تمتع بھی کر چکے ہو، ان سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، تو اب تم کیسے وہ چیزیں واپس لے سکتے ہو؟ اور وعدے جو ہیں، جو میثاق ہے، عہد ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے پورے کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ایگریمنٹس کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا، اب آپ نے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر احسن طریقے سے اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو ہے، کوشش تو تھی کہ نکاح کیا، ریلیشن اچھا ہو، اچھے طریقے سے زندگی بسر ہو، لیکن سم ہاؤ نہیں ہو سکا، دوسری شادی کر لی، پہلی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، تو اب کیا ہے؟ اب اس کو اچھے بہترین طریقے سے ختم کرو۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، مطلقات کے لیے، یعنی جس کو تم طلاق دو، اس کے لیے متاع بالمعروف ہے، یعنی اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو، یہ متقین کے اوپر حق ہے، یعنی متقین کا یہ فرض ہے۔ تو مومن اگر کسی ڈسپیوٹ میں بھی ہوتا ہے، کسی ناپسندیدہ سچویشن میں بھی ہوتا ہے، تو تب بھی وہ اس کو آسان طریقے سے ختم کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پھر اس کے اندر فوکس کس چیز پر ہے کہ اور تم نہیں دے رہے ہو کچھ اگر ہاتھ سے، ویسے تو کیا ہے کہ طلاق دو عورت کو تو کچھ دے دلا کے رخصت کرو، اگر کچھ اور نہیں دے رہے تو ایٹ لیسٹ جو پہلے سے دے رکھا ہے وہ واپس نہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا احکامات ہیں؟ وَلَا تَنكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، یہاں سے یہ ذکر آئے گا ان ریلیشنز کا جن سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی محرمات کا ذکر آئے گا اب آگے کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءِ، اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ جو ہیں وہ نکاح کر چکے ہیں، الا ما قد سلف، مگر یہ تحقیق کے جو گزر چکا۔ تو یہ عرب کے اندر ایک کلچر تھا، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے بھی آیت میں، کہ باپ کی جو بیویاں ہوتی تھیں وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، تو بعض اوقات وہ لڑکے جو ہوتے تھے اس مرد کے، وہ اپنی سوتیلی جو ان کی ماں ہوتی تھی، یعنی باپوں کی جو بیویاں ہوتی تھیں، ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، یعنی یہ جائز تھا ان کی جو دور جاہلیت تھا اس میں۔ تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ سوتیلی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔
باپ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. انہو کان فاحشۃ و مقتا، اور بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام اور قابل نفرت ہے. تو ماں جو ہے سوتیلی ہو یا سگی ہو وہ محرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ جو آ رہا ہے الا ما قد سلف، تو جو پہلے ہو چکا، اب جنہوں نے بہت پہلے نکاح کیے تھے پھر وہ عورتیں مرا گئیں، اب وہ گلٹ میں نہ رہیں. ٹھیک ہے، جو وہ ہو چکا تھا ہو گیا، لیکن یہ کہ اب تم یہ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. وسع سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے. اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا وہ ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے ہر انڈیویجول کو، یعنی اخلاقی طور پر بھی. یہاں پر ایک پروٹیکشن تو وہ عورت کو دے رہا ہے نا، کہ ایک مرد ہے، اس نے فرض کرنے سے 4 شادیاں کی ہیں، تو پہلی بیوی سے بیٹے ہیں اور باقی بیویوں سے اولاد نہیں ہے. اب جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو باقی 3 جو ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے پھر اس گھر کے اندر، کیا اسٹیٹس ہے ان کا اس گھر کے اندر؟ کیا ان تینوں کو نکال دیا جائے گا؟ نہیں، ان کا بھی ماں والی اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. ان کی رسپیکٹ، ان کا جو پہلی بیوی سے جو اولاد ہے وہ اپنی ان 3 جو وہ خواتین ہیں جو ان کے باپ کی وائفز ہیں، جو ان کی سوتیلی مائیں ہیں، تو ان کے لیے ویسی ہی رسپیکٹ دیں گے، ویسا ہی وہ ان کے لیے محرم ہیں جیسا کہ وہ اپنی سگی ماں کے لیے. یہ سوتیلے اور سگے رشتے ہم نے ڈیوائڈ کر دیے. جیسے کل نہیں پچھلے ایک لیسن میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ بہن بھائیوں کی اقسام، اور بہن بھائیوں کے اقسام میں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ الاتی ہوتے ہیں، وہ نسبی ہوتے ہیں، یعنی باپ اور ماں دونوں سے ان کے ماں باپ سیم ہے. پھر وہ الاتی ہوتے ہیں یعنی باپ سیم ہے. پھر وہ اخیافی ہوتے ہیں یعنی ماں سیم ہے. تو سوتیلا تو ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ تو ہم نے بنا لیے سگے سوتیلے رشتے. اردو میں ہم نے اس کو کر دیا یہ سوتیلے رشتے ہیں اور یہ سگے رشتے. اور یہ سوتیلا ایک ٹرمنالوجی ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک نفرت اور ایک ناپسندیدگی سی پائی جاتی ہے. ادروائز نہ ماں سوتیلی ہوتی ہے نہ باپ سوتیلا ہوتا ہے. وہ تو ماں، وہ محرم ہے. جب وہ محرم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ ماں ہی تو ہے، ماں بنی ہے تو محرم ہو گئی ہے نا. اب دیکھیں کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اخلاقیات کے معاملات میں، اور پھر جب اب پروٹیکشن کرتے ہیں نا، پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس عورت کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان لڑکوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حقوق کی حفاظت میں اب یہ نہیں کہ وہ 3 عورتیں جو ہیں اب ان کو نکال دیا جائے گی گھر سے، جائیں جی آپ کا شوہر فوت ہو گیا، باپ کا یہاں کیا کام. نہیں، وہ بھی مائیں ہیں، ان کا بھی ویسا ہی حق ہے رسپیکٹ میں بھی. پھر ان کے جس طرح وہ اپنی ماں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں بینگ اے پیرنٹ، تو وہ ان کا بھی خیال رکھیں گے. اور یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لیکن ہم نہیں کرتے. ہم کرتے؟ جی ارا. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ جس طرح سے یہ ماں محرم ہو گئی، تو جو سوتیلے باپ ہوتے ہیں بچیوں کے لیے وہ بھی تو محرم ہیں پھر؟ سوری، آپ کی آواز نا گونج آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک کو پرے کر کے بولیے. کیا کہہ رہی ہیں میم؟ جس طرح سے یہ آپ ماں بتا رہی ہیں وہ محرم ہے، تو جو سوتیلے باپ بچیوں کے لیے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی محرم ہوئے نا؟ محرم ہوتے ہیں. ابھی آپ پڑھنے لگے آگے. لیکن میم ہمارے معاشرے میں پھر ان سے اتنا زیادہ کیا نہیں جاتا اعتبار. ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے مجھے یہ بتائیں. ہاں جی یہ تو ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے فردر ڈیٹیل آ رہی ہے محرمات کی کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت حرام کر دی گئی ہیں علیکم تم پر امہاتکم مائیں تمہاری. ٹھیک ہے. امہاتکم مائیں تمہاری، یہ کون کون سی مائیں ہیں پھر؟ سگی ماں، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا سگی ماں، ٹھیک ہے، جس نے جنا ہے. پھر دوسری کون سی ہوتی ہے ماں؟ رضائی ماں، جس نے دودھ پلایا ہے. تیسری ماں کون سی ہے؟ ساس، بیوی کی ماں. ٹھیک ہے. اور اگر باپ کی دوسری بیویاں ہیں تو وہ بھی. اب کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم.
دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری باپ کی دوسری بیویاں یا الگ الگ نہیں اس کو ڈفرینشیٹ کیا. اٹ مینس کہ جو ریسپیکٹ ماں ڈیزرو کرتی ہے تو یہ نکاح کی حرمت کی بات نا, لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا, امہاتکم. امہاتکم وہ تمہاری وہ ماں ہے جس کے بطن سے تم پیدا ہوئے ہو, وہ تمہاری بیوی کی ماں ہے, یا وہ عورت ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے, یا وہ تمہارے باپ کی بیویاں ہیں. سب کو امہاتکم کہہ دیا. ان کی جمع امہات ہوتی ہے. جب غیر عاقل کی ماں کی بات ہوگی, مطلب کسی جانور کی ماں کی بات ہوگی تو اماتن ہوگی, لیکن جب عاقل کی ہوگی تو امہات ہوگی. کہ امہاتن, تو امہاتن سب کے لیے ایک ہی لفظ بول دیا. اٹ مینس کہ جو رسپیکٹ آپ کی اپنی والدہ ڈیزرو کرتی ہے, لڑکے کی ماں جو رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہے, اس کی بیوی کی ماں بھی وہی رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہے اس سے. ابھی ارم نے کہا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں میم, نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ ماؤں نے خود تو قرآن پڑھا نہیں ہے, اور بیٹوں کی پرورش انہوں نے اس نہج پہ کی نہیں ہے. اور بہو سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہماری ماں کی اتنی خدمت کی جائے, لیکن ساس کو جب دیکھا جائے تو ان کی حقارت ہوتی ہے ان کے لہجے میں. بہرحال یہ چیزیں وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر معاشروں سے لوگ تو ہمارے رویوں سے سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام یہ ہے, لیکن اصل اسلام بہت خوبصورت ہے. اگر ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائے, اور اللہ کے بندے ایسے ہوتے بھی ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو حرمت علیکم امہاتکم, اللہ نے حرام کر دی تم پر مائیں تمہاری. اور کیٹیگریز کون سی ہیں؟ سب یہ ساری مائیں جو ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کون کون؟ اپنی ماں جس کے بطن سے پیدا ہوا, رضائی ماں جس کا دودھ پیا, اور رضاعت جو ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ 5 مرتبہ جو ہے وہ اگر کسی نے دودھ پیا ہے رضاعت کی عمر کے اندر, اور بھوک ختم کرنے کے لیے, تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے. ایک آدھا قصہ جو ہے وہ ہے ایک ایکسیپشنل کیس ہے, جس میں وہ محرم بنانے کے لیے ایک بڑی عمر کے اس کو جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ وہ رضاعت اس کی ہو جائے. ادروائز عام جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کی عمر, اور رضاعت کی عمر کیا ہوتی ہے یہ آپ نے پڑھی اس میں سورہ بقرہ میں کہ حولینی کاملین, یعنی 2 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں اگر بچے نے 5 مرتبہ دودھ پیا ہے, اور دودھ بھی کیسے, پیٹ بھر کے, یعنی بچے کی بھوک مٹانے کے لیے اس کو دودھ پلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ڈائریکٹ مطلب اس نے بریسٹ فیڈنگ کی ہے تو بھی, اور اگر اس کو چمچ وغیرہ سے نکال کے پلایا گیا ہے تو بھی, دونوں صورتوں میں رضاعت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک, اور اسی طرح جو ہے وہ بیوی کی ماں اور پھر باپ کی بیویاں, وہ بناتکم, اور بیٹیاں تمہاری, اور بیٹیوں میں پھر نیچے, بیٹیوں سے نیچے نواسیاں, بیٹیاں اور نواسیاں, لائک بیٹی کی بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, سب جو ہیں یہ حرمت کے رشتے. وہ اخواتکم, اور بہنیں تمہاری, تو بہن کی بیٹی, ٹھیک ہے, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, تو بہن اور بھانجی دونوں جو ہیں حرمت کے رشتوں میں آتی ہیں. اسی طرح وہ اماتکم, پپھیاں تمہاری, پپھیاں جو ہیں سگی پپھو, یاد رکھیں سگی پپھو مطلب باپ کی سگی بہن. سگی سے مراد وہ باپ کی رضائی بہن ہوگی تو بھی وہ سگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس سینس میں ہی آ جاتی ہے, نسبی یا رضائی دونوں, کیونکہ جو رشتے نسب سے حرمت میں آتے ہیں نا وہ رضاعت سے بھی حرمت میں آتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے اسی طرح رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ وہ بناتکم, تو بناتکم میں پھر رضائی بیٹیاں. ٹھیک ہے, رضائی بیٹی کون سی ہوگی؟ اگر کسی آدمی کی
وہ بیوی نے دودھ پلایا بچی کو، ٹھیک ہے، وہ اس کی رضائی بیٹی ہے تو وہ اس کی محرم ہو جائے گی اس مرد کی. اسی طرح رضائی بہن، ٹھیک ہے، اگر دونوں نے ایک ہی اس سے عورت سے کا دودھ پیا ہے تو وہ بہن بھائی ہو جائیں گے، رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے، تو وہ بھی حرمت میں آ جائے گا. اسی طرح رضائی پپھی، ٹھیک ہے، رضائی پپھی کون سی ہوگی؟ یعنی اس کے باپ، اس مرد کے باپ اور اس کے ساتھ کسی عورت نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کے باپ کی بہن بن گئی، رضائی بہن، اور اس کی رضائی پپھی ہوگی. تو جو حرمت کے رشتے نسب سے ہیں وہ رضاعت سے بھی ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وہ خالاتکم، اور خالائیں تمہاری، ٹھیک ہے، اور خالہ کی بیٹی نہیں، مطلب سے خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھوپھی کی بیٹی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. یہاں سے پھوپھیاں اور خالہ کا ذکر ہے، وہ رضائی بھی ہوں گی، وہ نسبی بھی ہوں گی. وہ بنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وہ بنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجی اور بھانجی. وہ امہاتکم، اور مائیں تمہاری، اللاتی، وہ جنہوں نے ارضعناکم، دودھ پلایا تمہیں، وہ اخواتکم، اور بہنیں تمہاری، من الرضاعتی، رضاعت سے، وہ امہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بچیاں ہیں صرف تو وہی حرمت ہیں. بیوی جس سے، وہ عورت جس سے مرد نکاح کرتے دخول کر لیتا ہے تو اس کی بیٹیاں اس مرد کے لیے محرم بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے میں سے ارم نے بھی یہ کوشچن بھی کیا تھا، ٹھیک ہے. تو بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ مرد کی کیا ہو جائیں گی؟ محرم، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ امہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی ساس، ٹھیک ہے. ماں سے اوپر پھر ماں کی ماں بھی آ جاتی ہے، نانی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وربائبکم، اور بیٹیاں وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ٹھیک ہے، جن سے دخول کر چکے ہو تم، تو ان کی بیٹیاں. اگر صرف نکاح کیا اور چھوڑ دیا عورت کو تو اس کی بیٹی سے پھر نکاح کر سکتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا، اور پھر اگر نہ ہو تم، دخل تم بہن، دخول کر چکے تم ان سے، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہاری بہویں یعنی سگے بیٹے کی بیویاں. منہ بولے بیٹے کا ذکر نہیں آئے گا یہاں پہ. آپ کو بتایا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، جیسے حضرت زید کے واقعے میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ کون سے بیٹے؟ جو نسبی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ جو تمہاری پشتوں سے ہیں، وَإِن تَجْمَعُوا، وَأَن تَجْمَعُوا، اور کیا چیز حرام ہے تم پر کہ تم جمع کرو، بین الأختین، دو بہنوں کو، یعنی ایک شخص ایک وقت میں دو بہنوں سے، دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو گزر چکا، یعنی پہلے یہ رواج تھا. اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دونوں بیویاں تھیں وہ بہنیں تھیں آپس میں، یعنی حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ اور دوسری جو باقی بیٹے تھے ان کی والدہ. خیر یہ تو تھی ہی شریعت مختلف، لیکن یہ کہ عرب میں یہ چیز تھی کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جا سکتا تھا. اچھا، اب اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فردر ڈیفائن کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں دو بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی نا نکاح میں، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو سیم ٹائم نکاح میں نہیں کیا جا سکتا جمع، ٹھیک ہے. پھوپھی اور بھتیجی ایک وقت میں ایک شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ ہی خالہ اور بھانجی. یعنی کسی شخص کے نکاح میں خالہ ہے، ایک لڑکی کی خالہ ایک شخص کے نکاح میں ہے تو وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ اصول کیا ہے اس کے پیچھے؟ اصول اس کے پیچھے ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے بنائے ہیں، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے، ایک دوسرے
کو کمفرٹ دینے کے لیے مودت اور رحمت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے سمجھ لیجیے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائیں، اور کوئی بھی رشتے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، تو یہ جو ایک ہی شخص کے دو بیویاں ہیں تو ان کے اندر رقابت لازمی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس کی مثال آپ کو بڑے مطلب ایون امہات المومنین میں بھی مل جائے گی. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ کہ حضرت عائشہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور حضرت ام سلمہ نے غالباً پیالے میں سالن بھیجا تھا، کچھ کھانے کو بھیجا تھا اپنی لونڈی کے ہاتھ، تو حضرت عائشہ نے غصے میں وہ پیالہ توڑ دیا تھا. تو یہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حضرت عائشہ کا پیالہ حضرت ام سلمہ کو بھیجا، حضرت عائشہ کا اس کو جوڑو، یہ جوڑ کے استعمال کیا جائے گا. تو بہرحال تو اٹ از نیچرل، ٹھیک ہے. آلدو وہ بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن تھوڑی بہت رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا راستہ بند کر دیا کہ جو اتنے پیارے رشتے ہیں، وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ کا مقام ماں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھوپھی بھتیجی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہاوت ہے، حدیث نہیں ہے. کہا جاتا ہے پھوپھی بھتیجی ایک خون ہوتی ہیں. سنی کبھی آپ نے؟ پھپھو اور بھتیجی ایک خون ہوتا ہے. کیسے؟ ہاں جی میم. کیسے ایک خون ہوتا ہے؟ میم ان کا ایک ہی ہے نا، ایک ہی نسب ہے. ان کے جو دادا ہے بچی کے، وہ پھپھو کے باپ ہوئے. بالکل، ان کا نسب ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھوپھی بھتیجی ہو، خالہ بھانجی ہو، یہ بڑے پیارے رشتے ہیں، اور یہ بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے رشتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں اتنا اسٹرانگ شاید عام طور پر پھوپھیوں اور بھتیجیوں کا رشتہ ہوتا نہیں ہے، جو کہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب پھوپھیاں بچی کی ماں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گی، کیونکہ بچی کے دل کے اندر محبت جو ہے، بھتیجی اور بھتیجوں کے دل میں محبت ان کی ماں نے ڈالنی ہے ان کی پھوپھی کے لیے. تو اگر پھوپھو میڈم کی ان کی اماں سے نہیں بنتی تو پھر وہ ان کے دل میں ان کی محبت نہیں آئے گی. ہم نے اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے نا اتنے خوبصورت رشتوں کو بہت ہی بھیانک کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. بہرحال یہ اس کے پیچھے اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ یہ صلہ رحمی کے رشتے بڑے پیارے خوبصورت رشتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت محبت اور بہت قریبی رشتے ہیں. تو پھر اسی اصول کے تحت جیسے دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو آپس میں رقابت میں نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح پھر پھوپھی بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں نہیں لایا جا سکتا. ان اللہ کان غفور اور رحیمہ. یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ الا ما قد سلف، اب جو جہالت کے زمانے میں کر لیا، جو ہو چکا، تو اس کے لیے تو اب کوئی سلوشن نہیں تھا، تو وہ ہے ہی نہیں دنیا میں، یا کچھ اور ایسے مسائل. تو اب یہ ہے کہ آگے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے جو تم پہلے کر چکے ہو. تو یہاں آپ کا پارا جو ہے 4 وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ ہم پارا 5 جو ہے سیم. اب اور کون سی عورتیں ہیں جو جن کی حرمت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہیں والمحسنات. والمحسنات، محسنات جو ہے یہ لفظ نکلا ہے ہا سواد نون سے، اور ہا سواد نون حسن کہتے ہیں قلعے کو، ٹھیک ہے. قلعہ یعنی جو حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے. نکاح کو حسن کہتے ہیں، ہا سواد نون حسن یعنی قلعہ، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ عورتوں کی حفاظت کرتا ہے. تو محسنات کون ہیں؟ جو نکاح کے قلعے کی حفاظت میں ہیں، ٹھیک ہے. وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، جو شادی شدہ ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ شادی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. ایک عورت جو ایک مرد کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کی جا سکتی. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ. اب ہوتا ہی ہے کہ جب پہلے زمانے میں لونڈیاں بن کے آتی تھی جنگی قیدی عورتیں، تو جیسے ہی وہ لونڈی بنتی ہیں
تو ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، کیونکہ اگر وہ شادی شدہ بھی ہیں، ان کے شوہر زندہ ہیں، وہ پہلے ان شوہروں کے ساتھ اپنے دین کے مطابق جو ہیں وہ گزار رہی تھی وقت، کہ نان مسلم ہوتی ہیں لونیاں جو. ٹھیک ہے، تو لیکن ان کا وہ نکاح ٹوٹ گیا، اور اب تم ان سے تمتع کر سکتے ہو، ان سے شادی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، کتاب اللہ علیکم، لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر، وَأُحِلَّ، اور حلال کر دی گئی، یعنی یہ حرمت کے رشتے جو ہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہیں، تمہیں بتا دیے گئے ہیں، تمہیں واضح کر دی گئی، ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے محرم رشتوں اور نامحرم رشتوں کے بیچ میں. اچھا، اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے، دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک ہے، اور نہ جو ہے خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوئی محرم ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے بہنوئی محرم نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک ٹرم بولی جاتی ہے عارضی محرم، لیکن یہ عارضی محرم ٹرم شاید ہم نے خود ہی بنا لی ہے. عارضی محرم بھی کچھ نہیں ہوتا، بہنوئی محرم نہیں ہے. بہنوئی سے کے سامنے مطلب ایک ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے کہ بیوی کی بہن جو ہے جس کو سالی کہا جاتا ہے اس کو آدھی گھر والی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ایک مطلب ایک وہ یہ چیز سوچ کے کہ سیم ٹائم پہ دونوں نکاح میں نہیں آ سکتی، تو ایک وہ لحاظ جو ہوتا ہے ایک نامحرم کے ساتھ بات چیت کا اور لباس کے معاملے میں اور اٹھنے بیٹھنے اور وہ جو حدود و قیود ہوتی ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کتنی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، کتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ میں ان کو ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت ہے. تو یاد رکھیے پھوپھی نکاح میں ہے تو بھتیجیوں کے لیے پھوپھا نامحرم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح خالو نامحرم ہے، اسی طرح بہنوئی نامحرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس چیز کو، تاکہ ہم آگے اپنی بچیوں کو کی تربیت جو ہے وہ آسان طریقے سے کر سکیں. اچھا، پھر تو ہم آتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے وہ جو علاوہ ہیں ان کے، یعنی یہ جو محرمات آپ کو بتا دی گئی محرمات، ان کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ اجازت ہے. ٹھیک ہے، أَوْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تلاش کرو تم ساتھ اپنے مالوں کے. مال سے مراد کیا ہے پھر یہاں پر؟ مہر دینا. ٹھیک ہے، مہر دے کے آپ ان سے شادی کریں گے. محسنین، نکاح میں لانے والے بن کر، غیر مسافحین، اور بدکاری کرنے والے نہ ہو کر. یعنی شادی جو ہے اس کا جو سمجھ لیجیے کرائٹیریا ہے یا اس کے پیچھے جو ایک جو انٹینشن ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہونا چاہیے کہ نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا ہے اور گھر بسانے کے لیے کرنا ہے، صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں کرنا. غیر مسافحین، صفحہ کہتے ہیں پانی بہانے کو، اور یہاں پر شہوت سے جو منع خارج ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف اس لیے نہیں کسی عورت کے ساتھ جو ہے اس کو پیسے دے کر، تو جیسے نکاح متع میم تا عین اور ہا، ٹھیک ہے، متع کہتے ہیں اس کو. بعض اس میں رائج ہے بعض جگہوں پر، اہل تشیع میں بھی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے عارضی طور پر پیسے دے کر جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ عورت کو اپنے لیے حلال کر لیا جاتا ہے. تو یہ چیز جائز نہیں. ٹھیک ہے، اسلام میں نکاح کا مقصد جو ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، کیا ہے نکاح کا مقصد؟ کہ گھر بسایا جائے، اپنی نسل امت مسلمہ کی نسل کو آگے بڑھایا جائے. تو جو نکاح متع ہوتا ہے نا، متع، ٹھیک ہے، نکاح متع جو ہوتا ہے اس کے اندر نہ عقد نکاح ہوتا ہے، نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ اس کا اعلان ہوتا ہے، نہ اس میں مہر ہوتا ہے، نہ اس کی عدت ہوتی ہے،
اور اس سے پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا نسب بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مہر دے کے نکاح کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقصد گھر بسانا ہونا چاہیے، صرف شہوت پوری کرنا نہیں ہونا چاہیے، غیر مسافہین۔ اور اس پہ ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ ویسے بھی مطلب نکاح کرتے ہیں نارملی، اور وہ صرف یہ کہیں گے نہیں جی ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بچے نہیں پیدا، ہم ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے، اور یہ اور وہ اس طرح کی جو ہم نے گن کباڑ جو ہے وہ یورپ سے لے آئے ہیں اپنے معاشروں میں، تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے تو وہ نکاح پراپر نکاح ہے، مہر بھی دیا، لیکن اگر اس میں یہ انٹینشن ہے کہ نہیں جی بچے نہیں ہمیں چاہیے اور ہم ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے اور ہمیں مطلب یہ نہیں اور وہ نہیں، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، پراپرلی نکاح کے پیچھے جو نیت اور جو مقصد ہونا چاہیے وہ گھر بسانے کا ہونا چاہیے اور امت مسلمہ کو آگے بڑھانا، ایک اچھے انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانا ہونا چاہیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ اس نکاح کے، منہن ان سے، فآتوہن تو دو تم انہیں، اجورہن مہر ان کے، فریضۃً مقرر کیے ہوئے۔ یعنی نکاح جب تم کرو تو پھر عورتوں کو جو مہر تم نے مقرر کیے ہیں، جو ایگریمنٹ کے ساتھ مہر ہو چکے ہیں، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں مہر کی تفصیل جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 4 میں اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے، تو ان کو ان کے مہر دو جو تم مقرر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مہر عورت کا حق ہوتا ہے۔ ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، جو تراضیتم تم باہم راضی ہو جاؤ، یعنی عورت اور مرد دونوں راضی ہو جائیں، بھی اس پر، من بعد الفریضۃ بعد مہر مقرر کرنے کے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم مہر فوری دینا ہے یا بعد میں دینا ہے، جو ایگریمنٹ اس معاملے میں تمہارا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، وہ انہیں پتا ہے کہ تم نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے، کیا تمہاری آپس میں بات چیت ہوئی ہے، تو اس کو پھر اسی طرح پورا کر لو۔ یعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ خوشی سے دو ان کو، ان کے مہر جو ہیں وہ بخوشی دو۔ تو یہ جب ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے مرد، ایک عورت اور مرد کے بیچ میں یہ معاہدہ ہو جاتا ہے مہر کا، تو یہ مہر دینا ان پر واجب ہے، لازمی انہوں نے دینا ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، بخوشی خوشی دو، لیکن کیا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو ہنی یا مریا کھا بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ معاف نہیں کرتی تو آپ کو لازماً وہ دینا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اچھا اس میں ایک چیز اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، محسنات جو ہیں، محسنات جو عورت کہلاتی ہے عرب میں، وہ کون ہے؟ یہ 4 طریقے سے جو قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے محسناتن یعنی احسان کے ساتھ، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے، سان نہیں ہے، صوت کے ساتھ ہے، احسان یعنی قلعہ بند محفوظ عورتیں۔ یہ 4 طرح کی عورتوں کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، وہ نوٹ کر لیجیے۔ آزاد عورتوں کے لیے، ابھی آگے آئے گا ذکر اس کا، ٹھیک ہے، آزاد عورتیں، کیونکہ 2 طرح کی عورتیں عرب میں پائی جاتی تھیں نا، لونڈیاں اور آزاد عورتیں، ٹھیک ہے، تو یہ آزاد کے لیے محسنہ کا لفظ آتا ہے، لونڈی کے لیے نہیں آتا۔ پھر منکوحہ جس کا ذکر یہاں پر ہے اس آیت میں، والمحصنات من النساء، ٹھیک ہے، یہ کون سی ہے؟ منکوحہ، جو کسی کے نکاح میں ہے۔ اور تیسری پاک دامن عورتوں کے لیے آتا ہے، سورہ نور میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پاک دامن عورتیں جو بدکاری نہیں کرتی۔ اور پھر مسلمان عورتوں کے لیے، یعنی اسلام کے ساتھ بھی جو ہے وہ کلام میں آ جاتی ہیں، حفاظت میں آ جاتی ہیں، ان کے لیے ان کے حقوق کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے سے جو ہے یہ محسنہ کا لفظ جو ہے آپ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے اور سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور اگر جو کوئی نا استطاعت رکھے تم میں سے وسعت کی، ٹھیک ہے، وسعت کس چیز کی؟ مال کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے،
ٹھیک ہے، المؤمناتی جو مومنہ ہوں، یعنی جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا، کیونکہ آزاد عورتوں کا مہر زیادہ ہوتا تھا، خاندانی ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومنہ ہوں، یعنی مسلمان عورتیں جو تمہاری لونڈیوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، یعنی ان کو آزاد کریں گے، آزاد کر کے ان سے نکاح کریں گے، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ لونڈیاں جو ہیں یہ مسلمان نہیں، وہ کون سی کس کی بات ہو رہی تھی، جو قیدی ہو کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلے سے ہی لونڈیاں تھیں مسلمان ہو گئی ہیں، اور تو ان کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ وہ اپنے مالکوں کے ساتھ ہی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آزاد عورتوں سے اگر نکاح ان کو مہر دینے کی وسعت نہیں رکھتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے، لونڈیاں جو ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یا مومن لونڈیوں کے ساتھ اگر ان کا مالک اجازت دیتا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے ہر لونڈی سے ہر مالک تمتع نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ گھروں میں کام کاج ہی کیا کرتی تھی، ان کو سرو ہی کیا کرتی تھی، لیکن یہ کہ مردوں کو اجازت تھی کہ وہ کرنا چاہیں اپنی لونڈی سے، اپنی بیوی کی لونڈی سے نہیں، ٹھیک ہے۔ بیویوں کی پراپرٹی الگ ہوتی تھی، تو اپنی لونڈی سے اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو اجازت تھی، لیکن ہر کوئی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کا مالک اجازت دیتا تو اس مومنہ لونڈی سے تم نکاح کر سکتے ہو، اور اگر وہ آزاد کر دیتا اس کو، یا اپنی لونڈی ہے اپنے پاس تھی اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایمان شرط ہے، ٹھیک ہے۔ محسنہ بھی کون ہے، مومنہ، اور جو لونڈی ہے وہ بھی کون ہے، مومنہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتے ہیں، اور مومن تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی ہر انسان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک تعلق رکھتا ہے، سبھی انسان ہی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ فَانكِحُوهُنَّ، تو نکاح کر لو ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کے، وَآتُوهُنَّ، اور دو انہیں، أُجُورَهُنَّ، مہر ان کی۔ اب آپ دیکھیں کہ لونڈی سے نکاح کیا جا رہا ہے، اس کے مالک کی اجازت ہے تب بھی مہر اس کو دے گا، یہ نہیں کہ وہ چونکہ کسی اس کے پیچھے کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور کیا پرواہ اس کو دیں یا نہ دیں، کس نے پوچھنا ہے، نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا تب بھی کیا حکم دے رہے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کا مہر کم ہوتا تھا، ظاہر ہے ان کا کوئی وہ سوشل سٹیٹس جو نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس طرح جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ذرا اور طرح کا ہوتا تھا، معروف طریقے سے۔ محسنات، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، کون سی لونڈی سے شادی کرو، کون سی لونڈی سے نکاح کرو، مہر دے کے جو محسنات ہیں، یعنی جو نکاح کر کے ایک اس میں آ جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں، غیر مصافحات، نہ کہ جو بدکاری کرنے والیاں ہیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں ہیں چھپے دوست۔ یعنی اب ایک طرح سے یہاں پر دو طرح کی کریکٹرسٹک بتائے جا رہے ہیں عورتوں کے، ٹھیک ہے۔ کون سے، کس عورت سے شادی کرو، کس عورت سے نکاح کرو، جو محسنہ ہے، یعنی نکاح کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو مرد کے لیے حلال کر رہی ہے، مصافحات نہیں ہے، یعنی بدکاریاں نہیں کرتی۔ پھر دوسرا برا کریکٹر کیا اس کا بتایا جا رہا ہے کہ متخذات اخدان، چھپے دوست نہیں بناتی، یعنی اللہ تعالی کی نظر میں اچھی لڑکیاں، اچھی عورتیں کون ہیں، جو چھپے ہوئے دوست نہیں بناتی۔ آج کے دور میں یہ بہت آسان ہو گیا، جب یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں آ گئی نا سب کے ہاتھ میں، اور ایک نارم بن گیا ہے بوائے فرینڈ کا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ ہی محفوظ رکھے، اب بہت عام چیز ہو گئی ہے یہ دوستیاں کرنا، لڑکوں کی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، یہ کس قدر ناپسندیدہ۔ آپ دیکھیں کہ الگ سے کر دیا گیا، محسنات کو الگ کر دیا گیا، اور یہ دو کیٹیگریز، ایک تو وہ جو بدکاری ہی کر ڈالیں، اور ایک وہ جو چھپ کے دوست بناتے ہیں۔
نہیں پتا ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو جو پاس بیٹھے ہیں کس سے ٹیکسٹ پہ بات ہو رہی ہے، کس کو میسج کیا جا رہا ہے، کس کے ساتھ ویڈیو کال ہو رہی ہے، ایئر بڈس کان میں لگے ہوئے ہیں، موبائل کا رخ دوسری طرف ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے ایسی عورتیں بھی اور مرد بھی. ٹھیک ہے، پیچھے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ غیر مسافر، بدکار نہیں بننا. تو بدکاری کا پہلا سٹیپ جو ہے، اس سے پچھلا سٹیپ جو ہے وہ یہ چھپی دوستیاں ہی تو ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. اندھیرے میں بھی، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی، جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اپنی بلینکٹ کے اندر ہے، ڈیوائس لے کے ہم بیٹھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. یہ جو شعور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ شعور اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری. اور بچے کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی خبریں سننے اور پڑھنے میں ملتی ہیں. اچھی خاصی سمجھدار بڑی خواتین آج کل کا جو نعوذ باللہ یہ جو ایک میڈیا کے ذریعے ایک فحاشی کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا سیلاب ہے، تو اچھی سمجھدار خواتین جو ہیں بے وقوف بن گئی. یہ شعور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ میں نے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے میرا سارا حساب کتاب لینا ہے. شوہر کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، چھپی دوستیاں، چاہے مرد عورتوں سے کریں چاہے عورتیں مردوں سے کریں. فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، یعنی نکاح کرنے کے بعد وہ کوئی فحش کام کرتی ہیں، یہاں مراد جو ہے وہ زنا ہے، یعنی پھر اگر وہ فحاشی کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب، آدھی سزا ان کی نسبت جو پاک دامن عورتوں پر ہے. تو یہاں دیکھیں محسنات کا جو ہے وہ تیسرا لفظ جو ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا منکوحہ، پھر آپ نے پڑھا جو وہ ہوتی ہیں خاندانی عورتیں، اور اب یہ تیسرا کیا ہے، پاک دامن عورتیں. یعنی پاک دامن عورتوں کو جو سزا ملتی ہے، یعنی اگر وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا کیا ہے، 100 کوڑے. ٹھیک ہے، 100 کوڑے مارے جاتے ہیں غیر شادی شدہ اگر وہ ہوں تو یہ اگر ایسا کام کرتی ہیں اور نکاح میں ہے اور ایسا کام کرتی ہیں تو پھر ان کو آدھی سزا دی جاتی ہے، یعنی 50 کوڑے مارے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا سٹیٹس سوسائٹی کے اندر ایک لانڈی کا ہے. ٹھیک ہے، محسنہ کا نہیں ہے، اس لیے سزا ان کی آدھی ہے. کیوں آدھی ہے؟ اس لیے کہ اس کی ایک جو خاندانی عورت ہوتی ہے، جو اس کی تربیت ہوتی ہے، جس نہج پہ اس کو اخلاقیات سکھائے گئے ہیں، وہ ان بیچاریوں کو نہیں سکھائے جاتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے دوہرے اجر کی ذکر کیا جو اپنی لانڈی کی تربیت کرتا. ان کو تو جانوروں والا سٹیٹس دیا گیا تھا، ان کو تو پڑھایا نہیں جاتا تھا، ان کو تو سکھایا نہیں جاتا تھا، ان کو تو صرف یہ پتا تھا کہ مالک کی بات مانگی بس. اس لیے سزا آتی ہے کیونکہ تعلیم نہیں تھی ان کی تربیت نہیں تھی. جبکہ دوسری طرف جو محسنہ ہے، جو خاندانی عورت ہے، اس کو سمجھایا بھی گیا ہے، سکھایا بھی گیا ہے، اس کی تعلیم و تعلم بھی کی گئی ہے، اور اس کو حدود اور قیود بھی سمجھائے گئے ہیں. خاندان کی پروٹیکشن میں تھی وہ. اس لانڈی کو تو خاندان کی پروٹیکشن بھی نہیں ملی بھی تھی نا، اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے ان کو آدھی سزا دی جاتی. ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے. وان تصبروا خیر لکم. اچھا، عنت جو ہوتا ہے، عنت کا مطلب ہوتا ہے ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، اور یہاں مراد جو ہے وہ
जिना है। यानी अगर तुम में से किसी को इस चीज का डर हो कि वो जिना कर बैठेगा तो क्या है, वह अंतुस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी बजाय इसके, क्योंकि होता क्या है आमतौर पर कि मुमकिन नहीं होता कि जिस शख्स को, यहाँ मर्दों की बात होती है ना, मंतस्बिरू, दोनों के लिए आप इस चीज को समझ सकते हैं, मर्द और औरत दोनों के लिए, कि जब वो बलूगत को पहुंचता है और उसके अंदर ये नेचुरल अर्ज पैदा होनी शुरू होती है, तो मुमकिन नहीं होता अक्सर अक्सर और बेशतर कि उसकी फौरन शादी हो जाए, उसका फौरन निकाह हो जाए। तो उसको अपनी इस नेचुरल अर्ज को कॉप अप करना पड़ता है। ठीक है, अब करते करते बाज लोग जो होते हैं उनका निकाह होता ही नहीं, किसी वजह से भी हो सकता है कि उनका निकाह ना हो। जैसे हमारी सोसाइटी में अब क्या चल पड़ा सिलसिला, मेयार हमने ऐसे बना लिए हैं, मर्दों ने भी और लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी या उनकी फैमिलीज ने, कि वो पूरे हों तो शादी हो, लड़की हो तो वो ऐसी और ऐसी और ऐसी और ऐसी और ऐसी हो तो हम शादी करेंगे, लड़का है तो उसके पास ये और ये और ये और ये हो तो वो उसकी शादी होगी। तो अब वो इतने मुश्किल मेयार जो हमने सेट कर लिए हैं उन तक पहुंचते पहुंचते एक उम्र हो जाती है। तो अगर निकाह नहीं हो रहा तो जिना नहीं करनी, गैर फितरी तरीके इख्तियार नहीं करने, क्या करना है, सब्र। अव्वल तो क्या है, निकाह कर ले। और हमेशा मैं इस चीज पे जोर देती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, निकाह को आसान बनाए, क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है और बेराहदवी के तरीके आपको 500 रुपए में मिल जाते हैं। वो आपको पूरी रात नेट के ऊपर जो है वो फ्री पैकेजेस मिल जाते हैं, वो इतने सस्ते हो गए। और दूसरी तरफ निकाह, उसको हमने लाखों और करोड़ों का खेल बना। तो जब आप हलाल तरीके को मुश्किल बना देंगे तो फिर लोग हराम की तरफ चले जाएंगे। यहां इसी बात पर सब्र करने का कहा गया है, सब्र से काम लो, अपनी इस अर्ज के ऊपर सब्र करो, अपने आप को रोक के रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पास हलाल जरिया नहीं है तो तुम कहो कि फिर मैं चूंकि मजबूर हूं, चूंकि मेरे पास मेहर देने के लिए पैसे ही नहीं है, चूंकि मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है, मैं निकाह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं जैसे मर्जी अपनी अर्ज पूरी करूं। नहीं, सब्र करो। जैसे सूरह नूर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि बल यस्तअफिफुल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, बस चाहिए कि इफ़्फ़त इख्तियार करें वो जो निकाह नहीं कर पाते। ठीक है, जो निकाह नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वो अपनी पाकीज़गी को, अपनी अपनी जो उनकी है, अपनी नजर को, अपनी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या माशर शिबाब, ए नौजवान ग्रोह, जिसके पास निकाह की इस्तिताअत हो तो वो निकाह कर ले, और जिसके पास निकाह की इस्तिताअत नहीं है वो रोजे रखे। ठीक है, तो वो अनतस्बिरू में एक तरीका भी सिखा दिया गया है कि फिर रोजे रखें। रोजे रखने का क्यों कहा गया है? बात यह है कि जो खुराक होती है ना हमारी, ये जो नेचुरल अर्ज है ना, ये बेसिकली बॉडी के अंदर ओरिजिनेट होती है डिफरेंट केमिकल्स से, और केमिकल्स कहाँ से जा रहे हैं, हमारी डाइट के जरिए जा रहे हैं, खुराक के जरिए। अब देखिए कि जो ममालिक जो हैं जहां बहुत गर्म मरतूब किस्म की आबो हवा है और फिर उनकी डाइट भी ऐसी है, वो जैसे अरब कंट्रीज हैं, खजूर और जैतून और फिर इसी तरह सीड्स, वो बहुत ज्यादा जो हैं वो सीड्स खाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट के तौर पर, और बाकी भी बहुत गर्म ग़िज़ाएं हैं। तो उनमें आप देखें कि बच्चे बड़ी जल्दी बालिग हो जाते हैं,
مطلب ایز کمپیئر ٹو ایشین کنٹریز یا یورپین کنٹریز کے وہ زیادہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر زیادہ یہ چیز جو ہے اس کے جلدی شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. تو روزہ رکھنے سے روزہ جو ہے وہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے، اور جب خاص طور پہ انسان روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو پھر کیا پھر وہ اپنی آنکھوں کی اور اپنی کانوں کی اور اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے میرا،